مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے چینل مولانا شہزاد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں ان حفاظ کے لیے کہ جو حفاظ کسی دنیاوی مصروفیات کے اندر لگ کر اپنے قرآن عظیم جیسی دولت کو بھلا بیٹھے ہیں یا قرآن عظیم جیسی نعمت عظمیٰ کو کچا کر چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک آسان سا طریقہ اور آسان نسخہ اور ایک آسان ترتیب لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ان کی خدمت میں ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حفاظ جو اپنے قرآن عظیم کو کچا کر چکے ہیں یا نعوذ باللہ بھلا چکے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اس وعید کو سامنے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو شخص میرے قرآن سے اعراض کرے گا، میرے قرآن کو بھلا بیٹھے گا، میرے قرآن کو پس پش ڈال دے گا، تو اس کو میں دو سزائیں دوں گا، ایک سزا دنیا میں اور دوسری سزا آخرت میں۔ پہلی دنیا کے اندر جو وہ ہے کہ اس کی معاشی اعتبار سے اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیں گے، مارا پھرے گا، لیکن اس کو کہیں رزق کا بندوبست صحیح میسر نہیں ہوگا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، نابینا کر دوں گا۔ تو یہ بہت بڑی دو سزائیں ہیں، تو ان دو سزاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو حفاظ اپنے قرآن عظیم کو نعوذ باللہ کسی مصروفیات کی وجہ سے بھلا بیٹھے ہیں، کچا کر چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے وہ کسی بھی مدرسے کو یا مکتب کو جوائن کریں، اس میں داخلہ لیں، 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے یا 3 گھنٹے جتنے آپ کے لیے آسانی ہے اپنے کام کاج کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ اگر آپ 10 بجے یا 11 بجے کس کام پر جاتے ہیں تو آپ صبح کسی مدرسے میں کسی بھی اپنے علاقے کے مدرسے کے اندر جو قریب میں ہو آپ کے، تو وہاں پر آپ جائیں، داخلہ لیں، صبح 8 بجے وہاں پر چلے جائیں اور 10 بجے تک وہاں پر پڑھیں اور اپنی منزل کو پختہ کریں۔ تو اس طرح اگر اپنی منزل کو پختہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ قرآن جو کچا ہو چکا ہے یا آپ نے بھلا دیا ہے تو آپ کا یہ پختہ ہو جائے گا۔ نمبر 1 تو یہ کہ مدرسے میں داخلہ لینا ہے۔ نمبر 2 اس کی ترتیب کیا ہو؟ ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ جہاں پر آپ داخلہ لیں گے مدرسے کے اندر، وہاں پہ کم از کم 1 رکوع آپ روزانہ کی بنیاد پر یاد کر سنائیں گے، اور 1 رکوع کو یاد کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے ان حفاظ کے لیے جو بالکل کچا کر چکے ہیں یا بھلا بیٹے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک جو رکوع ہے ان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں یاد ہو جائے گا۔ جب وہ یاد ہوگا تو بڑا پختہ طریقے سے ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو اس میں نیت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت اگر آپ کی مضبوط ہوگی، نیت آپ کی پختہ ہوگی، تو حقیقت میں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپ جو یاد کریں گے محنت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وہ ہمیشہ مرتے دم تک آپ کو یاد رہے گا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر 1 رکوع آپ یاد کریں، پھر اس کو اچھی طریقے سے سنائیں، پھر اس کے ساتھ آپ منزل اور سبقی کا بھی سسٹم رکھیں، جس طرح سبقی اور منزل کے اندر جو وہ طلبہ جو یا حفظ کرنے کے لیے ابتدا کے اندر آتے ہیں اور آخر تک کرتے ہیں، وہ جیسے اپنے سبقی اور منزل کا ایک سسٹم رکھتے ہیں، سبقی بھی سناتے ہیں، منزل بھی سناتے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے جب آپ کے 2 4 5 سپارے ہو جائیں تو آپ بھی سسٹم یہی برقرار رکھیں سبقی کا منزل کا۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ 1 رکوع یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز مہینے کے اندر جیسے 30 دن ہیں تو 30 دن کے اندر 8 چھٹیاں ہٹا دو، میں مثال دے رہا ہوں، 4 اتوار اور 4 جمعے ہٹا دو تو 22 دن رہتے ہیں، تو 22 دن باقی رہ گئے۔ 22 دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے 22 رکوع ہو جائیں گے، اور اوسطاً ہر ایک پارے کے اندر قرآن عظیم کے پارے کے اندر تبارک الذی رحمہ پارے کو ہٹا کر تقریباً 16-17 رکوع کی ایوریج ہے۔ تو 16-17 رکوع آپ کو ہر مہینے کے اندر نہیں بلکہ ہر مہینے میں 1.5 سپارہ آپ کا یا سوا پارہ آپ کا روزانہ ہر مہینے میں مکمل ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس کی برکت سے آپ کیا کریں گے، 1 سال کے اندر آپ 15 سپارے مکمل کرنے والے بن جائیں گے، اور 1 سال کے اندر آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے کر یہ ترتیب کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز 15 پارے جو آپ کے حفظ ہو چکے ہیں، پکے ہو چکے ہیں، ان کو آپ کسی کے ساتھ تراویح کے اندر کھڑے ہو کر انشاءاللہ سنانے کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ اور اگلے سال جب آپ کا دوبارہ وہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا انشاءاللہ العزیز تو 2 سال کے بعد جو رمضان آئے گا اس میں آپ پورے کے پورے کلام پاک کو سنانے والے بن جائیں گے۔
تو یہ ترتیب انشاءاللہ العزیز اگر برقرار رکھیں گے تو حفاظ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اور بہت ہی آسان نسخہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور اسی طریقے سے جتنے بھی حفاظ ہیں ان کو اپنے قرآن عظیم کی نگرانی اور قرآن عظیم کی نگہبانی اور قرآن عظیم کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور دوسروں کو بھی اس پر کاربند کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔